على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ کے مصارف صرف فقراء اور مساکین ہیں، اور زکوٰۃ کی وصولیاں پر معمور لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، اور جن غلاموں کو آزاد کرنا ہو، مقروض لوگ اور اللہ کی راہ میں اور مسافرین، یہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ بہت علم والا اور بے حد حکمت والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے پہلے منافقین نے زکوٰۃ صدقات کی تقسیم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراض کیا، اس کا ذکر ہوا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے۔ زکوٰۃ کے مصارف کی جو حکمت بیان کی ہے میرے مالک نے، وہ ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب ایسا ہے جو اپنے لیے کوئی ایک ٹیڈی پیسہ نہیں رکھتا۔ زکوٰۃ صدقات خیرات جتنا بھی آتا ہے وہ تمام کا تمام میرا محبوب اپنی امت میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ اپنے لیے اپنے نفس کے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا، 1 درہم نہیں رکھا، سارا امت کے اندر تقسیم فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا کچھ تقسیم کر دیا ہے تو پھر حضور کی ذات پر اعتراض کیسا، تان کیسا؟ ایک بندہ رکھے نا جی اپنے لیے، تو اس میں ہو سکتا ہے اعتراض کہ اس نے صدقہ آیا تھا، خیرات آئی تھی، اس نے تو آدھا رکھ لیا، آدھا کھا لیا۔ جب سارا ہی حضور نے تقسیم کر دیا تو پھر اعتراض کس بات کا؟ اعتراض نہیں بنتا۔ پھر اندر کا کوڑ تھا منافقوں کا جو کھل کھل کے باہر آ رہا تھا۔ دوسری بات، میں نے سورۃ البقرہ کی 43 نمبر آیہ مبارکہ میں پوری تفصیل کے ساتھ کہ کس کس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے، یہ میں نے تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ آج زکوٰۃ کی حکمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ہم پر ضروری کیوں قرار دی ہے، فرض کیوں قرار دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی اس کی حکمت یہ ہے کہ جب انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے مال اور جان دونوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو اللہ وحدہ لا شریک نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو مجھ سے مال اور جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان پر اللہ نے فرض کر دیا جہاد۔ آؤ ذرا جہاد کرو نا، پتہ لگ جائے گا مجھ سے سچی محبت کرتے ہو کہ ہمیں دعویٰ ہی ہے، ہاں نہیں مجنوں بنے پھرتے ہو کہ واقعتاً میرے بندے ہو۔ اور مال والے سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مطالبہ فرمایا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو مالدار آدمی ہے یہ واقعتاً میرے راہ میں مال خرچ بھی کر سکتا ہے کہ صرف ہمیں بس دعویٰ ہی ہے۔ زکوٰۃ دینے کے معاملے میں نا جی، مسلمانوں کے پیسہ دینے کے معاملے میں 3 قسم کے درجات ہیں۔ سب سے پہلا جو سپیریئر لوگ ہیں، ٹاپ آف دی لسٹ، سب سے اونچے مقام پر، وہ لوگ ہیں جن کے پاس جو بھی آتا ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ جو بھی آیا وہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ ان سے جب پوچھا جائے کہ جناب 200 درہم پر کتنی زکوٰۃ ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ عوام کے لیے 5 درہم ہے لیکن ہمارے لیے ساری ہی زکوٰۃ ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں آیا، میں آپ کو وہ عرض کر دوں۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ حضور نے اپنے امتیوں کو، صحابہ کو ترغیب دلاتے تھے، چلو بھائی اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، لاؤ بھائی کیا ہے مال تمہارا، شاباش۔ تو کہتے ہیں اس وقت میرے پاس مال کافی سارا تھا۔ میں نے کہا اچھا، ہر مرتبہ صدیق نمبر لے جاتا ہے، آج میں اتنا مال دوں گا کہ میں آج صدیق سے نمبر لے جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے
اور جانے کے بعد ہر چیز کا آدھا آدھا حصہ کیا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا اٹھایا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ اتنا مال بنا۔ عمر فاروق اعظم خوش ہو گئے، جناب آج میں سبقت لے جاؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے، اتنا سا مال تھا ان کے پاس تھوڑا سا، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ نگاہ نبوت تو دیکھ رہی ہے نا کہ اندر کیفیت کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر تم کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر گیا ہوں، ہر مال کا آدھا آدھا کیا ہے، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آدھا گھر میں رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا صدیق نے تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آہا، یہ ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، یہ مشکات شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، یہ آپ کو بے شمار محدثین کی کتب میں، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر۔ کیا کیا گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کا، یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں صدیق اکبر کا۔ صدیق جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے نا۔ حضور کے سامنے جھوٹ بولا جائے تو کیا حضور برداشت کر سکتے ہیں؟ نبی کی شان ہے کہ جھوٹ سن کے خاموش ہو جائے؟ اب یہاں پر اہل سنت کے عقیدے کو ہم کیوں نہ کہیں کہ صدیق والا عقیدہ ہے؟ رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں اور صدیق کہہ رہے ہیں میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ یعنی صدیق کا عقیدہ یہ ہے میرا نبی یہاں پہ بھی حاضر ہے، میرا نبی وہاں پہ بھی حاضر ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ حضور کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، دنیا ہمیں مشرک کہتی ہے، میں صدیق اکبر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ احادیث ایک محدث نے نہیں، بے شمار محدثین اکرام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت اب اگر کسی کے ذوم کے اندر یہ شرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا، تو سب سے پہلا فتویٰ صدیق اکبر کے اوپر لگے گا۔ اگر شرک کا فتویٰ لگانا ہے تو لگاؤ صدیق اکبر کے اندر اوپر، ہے ضرورت تمہاری؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صدیق کا عقیدہ عین توحیدی عقیدہ ہے، عین اسلام ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور حضور نے اس کی تردید نہیں فرمائی۔ ایک درجہ تو یہ ہے جی، سارا مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ بچا کے رکھ لیتے ہیں۔ 500 روپے کمایا، اس میں سے 200 روپے بچا لیے کہ جب ضرورت پڑے گی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ کہیں پر کوئی ضرورت آ گئی، مسجد میں آ گئی، مدرسے میں آ گئی، آج قرآن پاک بھی دینا بہت اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں اگر آپ کے پاس توفیق ہو تو علماء کو کتابیں لے کے دیجئے۔ قرآن اتنے پڑھیں کہ بابا مجبوراً اٹھا کے ان کو شہید سپاروں میں رکھنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے، لے جاؤ۔ ہاں جی، جو صحیح کلام پاک خوبصورت ہوتے ہیں دنیا ویسے ہی اٹھا کے لے جاتی ہے، پھٹے پرانے رکھ جاتی ہے۔ ہاں جی، پھر وہ بھی اتنی کثرت ہو جاتی۔ اب ہمارے پاس کم از کم 500 یا 600 یاسین شریف پڑھی ہوگی۔ 600 بندہ پڑھتا ہے، ایک یاسین پڑھ لی اللہ خیر صلی اللہ، باقی 600 یاسین جو یہاں پر پڑھی ہوئی ہے، 15 سپاروں کے سیٹ پڑے ہوئے ہیں۔ اور بابا اتنا رکھ کے کیا کرنا؟ عالم کو کتابیں لے کے دو، مسجد میں جو ضرورت ہے اس کی پوری کرو تاکہ تمہیں اس کا اجر ثواب بھی ملے۔ سپارے پڑھیں پھر اور سپارے لا رہے ہیں، قرآن پڑھیں پھر اور لائی جا رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، وہ تڑپ گیا۔ تحقیق آپ کو چاہیے وہ جو جبریل امین والی ہو، اور سورسز وہ دیے ہوئے جو جناب کسی غریب آدمی کو بھی جو ہے نا اس سے زیادہ میسر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس طرف یہ توجہ کیا کریں، جو بھی ضرورت ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی مانگے تو جبھی آپ دو۔ میرے رب نے آپ کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے،
استعمال کرو یار، جہاں ضرورت ہے لگاؤ۔ اچھا جی، یہ ہوگی جی دوسری کیٹیگری۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے اس دوسری کیٹیگری کے لوگوں کے لیے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیہ مبارکہ۔ اور مال سے طبی محبت کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں اور غلام آزاد کرنے کے لیے دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ ٹھیک ہے جی، تیسرا وہ درجہ ہے جی، واہ واہ واہ، جو کہتے ہیں جی ہم نے تو صرف زکوٰۃ دینی جی، نہ کوئی صدقہ نہ کوئی خیرات، جاؤ سارے خلی ولی چھٹی کرو، چلو ہم پر زکوٰۃ فرض ہے جی، ہم وہی ادا کریں گے، اس کے علاوہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، بخل کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اضافی دیا ہے تو اس کی راہ میں اضافی بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن البتہ کوئی واجبات فرائض ادا کر دیتا ہے تب بھی ٹھیک۔ اب جو ایک چوتھا طبقہ اور ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ طبقہ کیا ہے؟ بخیلوں کا طبقہ ہے۔ مر جانا اللہ دی راہ تے نہیں دینا، اور وہ کہتے ہیں یہ کوئی جگہ ٹیکس ہے جو ہم دیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم صدقات نہیں دیں گے، ہم خیرات نہیں دیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، سورہ محمد کی 37 اور 38 نمبر آیہ مبارکہ۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا مال طلب کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے دلوں کے زنگ کو ظاہر کر دے گا۔ دل کوڑے نے لوگ، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، سڑ چکے ہیں دل اندر سے۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ صرف اپنی جان کے لیے بخل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کا پاک کلام۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو نہیں خرچ کرتے اللہ نے ان کے دلوں کو سڑا کے رکھ دیا ہے۔ گندے دل والے لوگ، اللہ کی راہ میں نہیں نکل رہا ان سے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آخری فرمان عالی شان ہے، میں آپ کو وہ سنا کر یہیں پہ آج بات ختم کرتا ہوں، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جی حضرت ثعلبہ الخشنی۔ قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل تأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو مطاعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيي فعليك يعني بنفسك ودع عنك العمام فإن من ورائكم أيام الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عامله وزادني غيره قال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أجر 50 منهم قال أجر 50 منكم۔ یہ ابو داؤد شریف کی 4341 نمبر پر روایت ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے، لوگ خرچ نہیں کر رہے ہیں، آج سے 20 سال آپ پہلے چلے جائیں، اس وقت لوگوں کو صدقہ خیرات دیکھیں، آج کا دیکھیں، حضرت آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر، زمین آسمان کا فرق پڑے گا۔ میں اس بات کو بڑی اچھی طرح سن 2000 سے لے کے 2024 تک، ان 24 سالوں کے اندر میں نے بہت زیادہ تبدیلی دیکھی ہے۔ جو پہلے مساجد کو دیا کرتے تھے انہوں نے مساجد کو بھی دینا چھوڑ دیا، مدارس کو دیتے تھے مدارس کو دینا چھوڑ دیا۔ اب تو مکار لوگ ہیں، زبان کی چر زبانی والے چر زبانی کرتے ہیں، دنیا سے لے کے کھا لیتے ہیں۔ مساجد میں دینے کے لیے کبھی بھی موٹیویٹ نہیں کیا جاتا تھا، لوگ خود بخود اللہ کے گھروں میں خرچ کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا جب یہ تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے، لوگ پیسہ نہیں خرچ، خواہشات نفس کی اتباع کی جا رہی ہے، اپنی ذات کے اوپر آیا تو 10,000 روپے کا ایک وقت کا کھانا کھا لیا،
اپنی ذات پہ آیا تو 20-20 ہزار روپے کا کھانا کھا لیا. اچھا اپنی خواہشات نفس کی اتباع کی جا رہی ہے اور دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے. وہ چھڈو جی ہن کیڑا دین رہا, ہن کیڑا اسلام رہا, ہن تو پیسے ہی ہے جی سارا کچھ, ٹھیک ہے نا جی. تو ہن پیسہ کماؤ جی, دنیا ہی ہے, دنیا ہر جگہ دنیا ہی دنیا ہے. اب شرافت کہاں رہی جی, اب یہ کہاں رہا جی کامیاب. دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے کو اچھا سمجھ رہا ہے. آج ہر کوئی کہتا ہے میں صحیح ہوں تو باقی سارے غلط, میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط, میں صحیح ہوں, میں صحیح, میری سوچ بالکل ٹھیک ہے, اور میری گل سن یار, اور میری گل سن یار, باقی سب غلط. اور یہ حدیث کے الفاظ, حدیث کے الفاظ کہ لوگ اپنی رائے کو اچھا سمجھیں. عام لوگوں سے الگ ہو کر عزلت نشین ہو جاؤ, اس وقت پھر باہر نہیں نکلنا, چپ کر کے اندر بڑھ جاؤ اور گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آگے حدیث ہے, آپ نے جو ارشاد فرمایا پھر وہ صبر کے دن ہے, عوام کو چھوڑ دینا, اس کے بعد صبر کے دن ہوں گے, ان میں صبر کرنا ایسا ہی ہوگا, یہ اندر گھس کے بیٹھنا ایسا ہی ہوگا جیسا چنگاری ہاتھ میں لینا. ان دونوں میں عمل کرنے والے کو 50 آدمیوں کے برابر جو اسی جیسا عمل کرتے ہوں ثواب ملے گا. یعنی اس دور کے اندر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, فراڈ نہیں کرتا, دھوکہ نہیں دیتا, جھوٹ نہیں بولتا, بے ایمانی نہیں کرتا, تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ان جیسے ہی 2024 میں جو یہ عمل کرے گا تو کیا 2024 کے لوگوں میں یا 25 والے لوگوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 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 ایسا نہیں ہے، بلکہ تم جیسے صحابہ جیسے 50 لوگوں کا عمل کرنے والوں کا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت آپ یہاں سے اندازہ کر لیجیے یہ دور ہم آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں باقی غلط، یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ ہر بندہ میری 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 باری، بس میں اللہ اکبر۔ ہمارے روم کہتے ہیں فخر بکرے نے کیا، میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی میں ہوں اس جہاں میں دوسرا کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو بکرا زیادہ میں کرتا ہے کسائی کو بھی وہی پسند آتا ہے۔ اس نے پکڑا، ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد کیا ہوا؟ سری پائے بھی کھائے گئے، گوشت بھی کھایا گیا، اور کھال رہ گئی، کھال کو کھال والے لے گئے، چمڑے والے لے گئے، باقی کھال بھی بک گئی، گوشت بھی بک گیا، باقی سارا کچھ ختم ہو جانے کے بعد رہ گئی آنتیں، دل بھی، کلیجی بھی، گردے بھی، پھپڑے بھی، سارا کچھ ہے نہیں آنتیں۔ تو فرماتے ہیں رہ گئی آنتیں فقط میں سنانے کے لیے، لے گیا نطاف اسے دھنکی بنانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ساز ہے اس کو کہتے ہیں تنبا، وہ نیچے سے ڈھول کی طرح ہوتا ہے اور پیچھے ایسے ڈنڈا لگا ہوتا ہے۔ وہ آنتے لے کے نا جی، آنتے صاف کر کے ان کو نا ایسے بال دیا جاتا ہے، رسی کی طرح تیار کیا جاتا ہے۔ خوب رسی کی طرح تیار کرنے کے بعد اوپر بھی باندھ دیا جاتا ہے، نیچے بھی باندھ دیا جاتا ہے، اور باندھنے کے بعد نا اس کے اوپر ایسے لگائیں نا جی، تنکا لگائیں تو آواز آتی ہے توں توں، تنبا بھی کہتے ہیں اس کو، توں توں کی آواز آتی۔ مولانا روم کہتے ہیں جب زندہ تھا اس وقت کرتا تھا میں اب تیری آنتوں کو بھی جب بل دیا نا سائیاں نے اور دے کے پھر چڑھایا ہے اڈے پہ، اور پھر پوچھا ہاں بھائی بتا کون ہے؟ میں کہنا نہیں میں نہیں، تو بابا بلا شاہ کہتا ہے میں بھی تو ہاں تے تم بھی تو ہے، بلا کون نہیں مانا؟ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمایا؟ جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر باہر کس دی مایا؟ اندر بھی تو ہے، باہر بھی تو ہے، ہر جا تو ہی تو ہے، میں بھی تو ہاں تے تم بھی تو ہے، بلا کون نہیں مانا؟ ساڈی اوقات ہی کوئی نہیں مولا، تو ہی ہے، اسی تے ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ جڑے میں کرتے نا جی سائیں جدو پھر انہوں نے وٹ دیندے نا جی، آندرا نو بھی وٹ دے کے پھر پوچھتے ہیں ہاں بھئی ہون سنا، پھر کہندے میں نہیں تو بس تو ہی تو ہے، اور رہی یہی جانا ہے کل من علیہا فان،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب ختم ہو جائے گا، رے اللہ دنا جائے۔ صدیاں گزر گئیں قبلہ، بخیلوں کا بھی نام یاد کیا جا رہا ہے اور سخیوں کا نام بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ بخیل ہر روز ذلت کی، اپنی قبر کے اندر بھی وہ ذلت کی بات کو آج بھی سن رہا ہے۔ بخیل آدمی، وہ سخی آدمی آج بھی اللہ کی رحمتیں وہاں پر لوٹ رہا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا